اگر اللہ تعالیٰ سب کو امیر بنا دیتا تو اس کے خزانے میں کیا کمی ہوتی؟ سوال تو یہ بھی ہونا چاہیے، اگر اللہ سب کو حسین و جمیل بنا دیتا، اگر اللہ سب کو طاقتور بنا دیتا، اللہ سب کو اگر صاحب اقتدار بنا دیتا تو اس کے خزانے میں کون سی کمی آ جاتی؟ اگر اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے ہیں تو ظاہر ہے اسی اصول پر دنیا بھی بنائی ہوگی۔ اصل سوال تو یہ پوچھنا چاہیے کہ اللہ نے یہ دنیا کیوں بنائی ہے، کس اصول پر بنائی ہے؟ لیکن شیخ بھائی پھر ایسا کوئی پلان ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ یعنی ہمیں جب عقل دی ہے تو پورا پلان بھی دے دیتے، اور ہمارا علم بھی اتنا محدود ہے کہ اب تک ہیومن سیل کو بھی ہم پوری طرح ڈسکور نہیں کر پائے ہیں۔ لیکن انصاف کا سوال پھر وہیں کا وہیں رہ گیا۔ شعیب بھائی، اللہ کے خزانے تو لامحدود ہیں، اگر اللہ تعالیٰ سب کو امیر بنا دیتا تو اس کے خزانے میں کیا کمی ہوتی؟ اللہ نے کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو غریب، کیا یہ انصاف ہے؟ اچھا، بس یہیں تک ہی ہے سوال؟ یہاں تک ہی کیوں محدود ہو گئے؟ اگر اللہ سب کو دولت مند بنا دیتا تو اس کے خزانے میں کون سی کمی آ جاتی؟ سوال تو یہ بھی ہونا چاہیے۔ اور یہ کیوں نہیں کہ بھائی اگر اللہ سب کو صحت مند بنا دیتا تو اس کے خزانے میں کون سی کمی آ جاتی؟ اگر اللہ سب کو حسین و جمیل بنا دیتا تو اس کے خزانے میں کون سی کمی آ جاتی؟ اگر اللہ سب کو طاقتور بنا دیتا تو اس کے خزانے میں کون سی کمی آ جاتی؟ اللہ سب کو اگر صاحب اقتدار بنا دیتا تو اس کے خزانے میں کون سی کمی آ جاتی؟ یہ سوال کرتے جائیں یہ تو بہت سارے سوالات بن جائیں گے۔ بات تو ٹھیک ہے، مگر یہ سوالات میرے ذہن میں بھی اٹھتے ہیں اور میرے عمر کے اور لوگوں کے ذہنوں میں بھی اٹھتے ہوں گے۔ اصل میں سوال خزانے میں کمی یا اضافے کا ہے ہی نہیں، اور اس سوال سے پہلے کہ کسی کو امیر کسی کو غریب بنا دیا، کیا یہ انصاف ہے؟ اصل سوال تو یہ پوچھنا چاہیے کہ اللہ نے یہ دنیا کیوں بنائی ہے، کس اصول پر بنائی ہے؟ یہ بات تو میں نے کبھی نہیں سوچی، مگر اگر اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے ہیں تو ظاہر ہے اسی اصول پر دنیا بھی بنائی ہوگی۔ بھائی مسئلہ تو یہی ہے نا کہ نہ ہم اپنا عقیدہ جانتے ہیں، نہ اپنا ورلڈ ویو سمجھتے ہیں، اور پھر جب اس طرح کے سوالات آتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا انصاف کے اصول پر نہیں بنائی ہے، بلکہ یہ دنیا تو امتحان کے اصول پر بنائی ہے۔ انصاف کا حکم انسانوں کو دیا ہے، اور یہ انسانوں کا اصل امتحان ہے کہ کیا وہ اللہ کی عطا کردہ ہدایت کے مطابق انصاف قائم کرتے ہیں یا نہیں۔ دنیا میں تو انسانوں کو امتحان کے لیے بھیجا ہے، یہی اللہ نے قرآن پاک میں ہمیں بتایا، اور امتحان کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کے درمیان ایک کشمکش ہو، ایک مقابلہ ہو۔ اس دنیا میں کسی کو اللہ دے کر آزماتا ہے اور کسی سے لے کر آزماتا ہے، کسی وقت عطا کرتا ہے اور کسی وقت چھین لیتا ہے، کسی کو کتنا نوازنا ہے اور کس کو کس چیز سے محروم کرنا ہے، کس کو کتنا دینا ہے اور کس کو بالکل نہیں دینا ہے، کب کیا دینا ہے، کب کیا واپس لے لینا ہے، اس کا فیصلہ اسی علیم و حکیم پر چھوڑ دینا چاہیے جو اس کائنات کا خالق بھی ہے اور ہم سب کا مالک بھی ہے۔ تو اس پوری کائنات کا ماسٹر بھی وہی ہے اور ماسٹر پلان بھی اسی کا ہے۔ لیکن شیخ بھائی پھر ایسا کوئی پلان ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ یعنی ہمیں جب عقل دی ہے تو پورا پلان بھی دے دیتے۔ بھائی ہماری کیا اوقات ہے، ہم تو اس کائنات کی تصویر میں ایک چھوٹے سے پکسل کی مانند ہے، ایک نقطے کی مانند ہے۔ ہماری عقل بھی محدود ہے، بہت زیادہ محدود، اور ہمارا علم بھی اتنا محدود ہے کہ اب تک ہیومن سیل کو بھی ہم پوری طرح ڈسکور نہیں کر پائے ہیں۔ پوری تصویر تو اس المصور کے سامنے ہے جو عالم الغیب و شہادہ ہے۔ یہ تو بالکل ٹھیک کہا ہے آپ نے، تو پھر کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے؟ بھائی ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن کرنا وہ ہے جو اللہ کی ہدایات کے مطابق ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے رویے اور اعمال کو اپنے موجودہ حالات کی مناسبت سے بہترین بنائیں۔ اگر سبھی امیر ہوتے تو یہ کیسے دیکھا جاتا کہ کون غریب کا سہارا بنتا ہے، کون غریب کا استحصال کرتا ہے، اور کون غربت میں بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑتا۔ اگر سبھی صاحب اقتدار ہوتے تو یہ کیسے دیکھا جاتا کہ کون اپنے ماتحت سے کیسے پیش آتا ہے، کون رحم و انصاف کا حامل بنتا ہے اور کون ظالم کہلاتا ہے۔ گویا ہر شخص سے حساب اس کی موجودہ صلاحیتوں اور موقع کی مناسبت سے لیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے، آزمائش لیں گے، کچھ خوف سے، بھوک سے، کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔
ایک بار پھر بتا دوں، یہ دنیا انصاف کے اصول پر نہیں بنائی گئی، امتحان کے اصول پر بنائی گئی ہے۔ اچھا، یہ سب تو سمجھ میں آ گیا کہ بے شک ایسا ہی ہے، لیکن انصاف کا سوال پھر وہیں کا وہیں رہ گیا۔ آخر انصاف کب ہوگا اور کہاں ہوگا؟ بھائی اس دنیا میں تو مکمل انصاف کا تصور بھی ناممکن ہے۔ یہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ظالم طاقت و اقتدار کے نشے میں رہتا ہے اور مظلوم ظلم و جبر کی چکی میں پستا ہی چلا جاتا ہے۔ یہاں اکثر حرام کھانے والے عیاشیوں کے مزے لوٹتے ہیں اور محنت مزدوری کرنے والے بنیادی ضروریات سے بھی محروم رہتے ہیں۔ کتنے ہی مجرم ہیں، فسادی ہیں، قاتل ہیں، کسی عدالت کی پکڑ میں نہیں آتے۔ ایسا ہی ہے، تو یہ کیا انصاف ہے؟ تو کہ دنیا میں انصاف مل ہی نہیں سکتا، یہ مان لوں میں۔ بھائی دنیا میں حقیقی انصاف ملنا ہی ناممکن ہے۔ چلو مجھے بتاؤ کہ اگر ایک بوڑھا شخص ہے کسی نوجوان کو قتل کر دیتا ہے اور وہ پکڑا بھی جاتا ہے، اسے اس کے جرم کی بنیاد پر سزائے موت بھی دے دی جاتی ہے، تو کیا واقعی انصاف ہے؟ آئی تھنک یس۔ نہیں بھائی، یہ مکمل انصاف کیسے ہو سکتا ہے؟ قاتل تو ایک بوڑھا شخص تھا جو اپنی زندگی گزار چکا تھا، جبکہ مقتول ایک نوجوان تھا، اس کی پوری زندگی اس کے سامنے تھی۔ ایک جوان کے بدلے میں ایک بوڑھے کو سزائے موت دی گئی جس سے تقریباً اپنی پوری زندگی گزار لی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ جو جوان جسے قتل کر دیا تھا اس شخص نے، اس کی اچانک موت کی وجہ سے اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، پھر بے گھر ہو گئے، اور باپ کا سایہ نہ ملنے کی وجہ سے وہ بچے آوارہ بن گئے۔ تو کیا یہ حقیقی انصاف ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہے۔ چلو میں آپ کو ایک اور مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ ایک شخص ہے، اس نے بم دھماکہ کر کے 100 افراد کو قتل کر دیا، پکڑا گیا، اسے بھی سزائے موت دے دی گئی، تو کیا انصاف ہوا؟ 100 لوگوں کو قتل کرنے کی سزا صرف ایک بار قتل ہے، ایک بار دی جائے گی، اور ایک قتل کرنے کی سزا بھی ایک بار سزائے موت، اور 100 قتل کرنے کی سزا بھی ایک بار سزائے موت۔ کیا یہ مکمل انصاف ہے؟ یہی وہ صورتحال ہے جو انسان میں یہ فطری اور عقلی تقاضا پیدا کرتی ہے کہ کوئی تو ایسی زندگی اور عدالت برپا ہو جہاں انصاف اپنے اکمل ترین، کامل ترین درجے میں حاصل ہو، جہاں بد کو اس کی بدی کا اور نیکو کو اس کی نیکیوں کا پورا بدلہ مل سکے۔ اور دین نے اسی عدالت کی خبر روز حساب یعنی آخرت کے نام سے دی ہے، اور اسی دنیا کی بشارت جنت و دوزخ سے دین بتاتا ہے کہ یہ ہے بشارت اس کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت میں ایک دھاگے کے برابر ناانصافی نہیں ہوگی، وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو جو ایک ذرہ بھر بھی بھلائی کرے گا اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر بھی برائی کرے گا وہ اسے بھی دیکھے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے تو دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے کا حکم دیا ہے نا؟ جی ہاں، یہ حکم ہمارے لیے ہے۔ ہم اپنی طاقت کے مطابق اللہ کے احکامات کو فالو کرتے ہوئے انصاف قائم کرنے کی کوشش کریں، اور لوگوں پر نہ ظلم کریں نہ ظلم کرنے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں انصاف قائم کرنے کو ہماری آزمائش بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنے انبیاء کے ذریعے شریعت دے کر اس دارالاسباب میں اپنی فرما برداری کا مکلف یعنی ذمہ دار بنایا ہے۔ اچھا، یہاں پر میں ایک بات واضح کر دوں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ بھائی رزق کے لیے کوشش اور محنت کیے بغیر غربت سے نکلنے کی امید لگائے بیٹھے رہیں اور کسب اور کوشش کو بالکل چھوڑ دیں۔ اللہ نے ہمیں کسب، محنت اور کوشش کا حکم دیا ہے، نتیجہ اور ماسٹر پلان اسی خالق، مالک، المصور کے ہاتھ میں ہے۔